بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن چینل پر تعلیمی اور تذکیری سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور ہمارے مقالے اور محاضرے کا اصل موضوع اسلام اور دور حاضر کے شبہات و مغالطے، اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے جس میں ہم 2 شبہات اور 2 مغالطے پڑھیں گے، سنیں گے اور ان کے جوابات دیکھیں گے۔ پہلا موضوع ہے، کیا غریب پر اللہ تعالیٰ کو ترس نہیں آتا؟ دنیا میں کوئی غریب انسان ہے، مفلس ہے، لاچار ہے، اس پر حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، فقر و فاقہ اور تنگدستی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم نہیں آتا ہے؟ یہ شبہ عام طور سے ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم اس کو کتاب سے کہ آپ حضرات جب غریب اور تنگدست فقیر کو دیکھتے ہیں تو اس پر بڑا ترس کھاتے ہیں کہ اس بیچارے کا بڑا برا حال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو ترس آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس پر ترس نہیں آ رہا ہے، رحم نہیں آ رہا ہے۔ تو جواب اس طرح ہے کہ ارے وہی تم سے زیادہ جانتا ہے جس نے یہ کارخانہ بنایا ہے کہ کس پرزے کے ساتھ کیا مناسب ہے۔ تم کیا، تمہارا دماغ کیا، تمہاری عقل کیا، تمہاری سمجھ و سوچ کیا، تمہیں کیا معلوم کہ کس پرزے کو کس کام میں لگایا ہوا ہے اور اس سے کیا مطلوب ہے، کیا اس کا انجام ہونا ہے۔ یہ باتیں تو وہی علیم و خبیر جانتا ہے، وہ عالم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس لیے وہی جانتا ہے کہ اس کے حق میں غریبی اور تنگدستی ہی مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ رحیم ہے، رحم کے نتیجے میں اس کو زیادہ مال و دولت نہیں دی۔ اصلاحی مجالس جلد 4 صفحہ 251۔ تو اس طرح سے مختصر میں یہ شبہ اور اس کا جواب ہوا۔ شبہ یہ تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو غریب پر اس کی غریبی اور مفلسی کو دیکھ کر رحم نہیں آتا ہے؟ تو اس کا مختصر جواب دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی علیم و خبیر ہے کہ اس غریب کے حق میں کیا بہتر ہے، کیا مناسب ہے، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں، ہماری عقل اور سوچ اس کو سمجھ نہیں سکتی ہے۔ آج کی نشست کا دوسرا شبہ اور دوسرا مغالطہ جس کا عنوان ہے، یہ آرزو اور خواہش کرنا کہ کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہوتے۔ بعض لوگوں کو یہ خیال اور یہ شبہ اور مغالطہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، کتنی بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی ہوتی۔ تو اس کے متعلق حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے دلوں میں یہ احمقانہ خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور اس زمانے کی برکات حاصل کرتے، صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی، جہاد اور غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ جواب اس طرح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی مصلحت ہے کہ انہوں نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم اپنی موجودہ صلاحیت اور موجودہ ظرف کے ساتھ جو آج ہمارے اندر ہے اس دور میں ہوتے تو شاید ابو جہل، ابو لہب کی صف میں ہوتے۔ یہ تو صحابہ کرام کا ظرف تھا اور ان کی استطاعت تھی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے مشکل حالات میں ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو جو سعادت عطا فرماتے ہیں اس کے ظرف کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام کا ظرف تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ بھی کیا اور اس کا حق بھی ادا کیا۔
وہ زمانہ بے شک بڑی سعادتوں کا زمانہ تھا، لیکن ساتھ میں بڑے خطرے کا زمانہ بھی تھا۔ آج ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ واسطہ در واسطہ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص خبر واحد سے ثابت شدہ بات کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا تو ایسا شخص سخت گناہگار ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا، منافق نہیں ہوگا۔ اور اس زمانے میں اگر کسی شخص نے کوئی کلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست سنا اور پھر اس کا انکار کیا تو انکار کرتے ہی کفر میں داخل ہو گیا۔ اور حضرات صحابہ کرام کو ایسی آزمائشیں پیش آئی ہیں کہ یہ انہی کا ظرف تھا کہ ان آزمائشوں کو جھیل گئے۔ خدا جانے اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو نہ جانے کس شمار میں ہوتے۔ اس ماحول میں جس طرح حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی مرتضی رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے، اسی ماحول میں ابو جہل اور ابو لہب بھی پیدا ہوئے، عبداللہ ابن ابی اور دوسرے منافقین بھی پیدا ہوئے۔ ارے یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور وہی اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتے ہیں، اور اپنی حکمت سے ہمیں اس دور میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم اس دور میں پیدا ہو جاتے تو خدا جانے کس اسفل السافلین میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، آمین۔ اس لیے کہ وہاں ایمان کا معاملہ اتنا نازک تھا کہ ذرا سی دیر میں انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جانثاری کا معاملہ فرمایا وہ انہی کا ظرف تھا، اور اسی کے نتیجے میں وہ اس درجے تک پہنچے۔ اگر ہم جیسا آرام پسند اور عافیت پسند آدمی اس دور میں ہوتا تو خدا جانے کیا حشر بنتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس انجام سے بچایا اور ایسے دور میں پیدا فرمایا جس میں ہمارے لیے بہت سی آسانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے حق میں جو چیز مقدر فرمائی ہے وہی چیز اس کے حق میں بہتر ہے۔ لہذا یہ تمنا کرنا کہ کاش ہم صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا ہوتے، یہ نادانی کی تمنا ہے، اور معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اعتراض ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ جتنی نعمت عطا فرماتے ہیں وہ اس کے ظرف کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دوسرا شبہ اور اس کا جواب بھی مکمل ہو گیا۔ شبہ یہ تھا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں زمانے میں پیدا ہوتے تو یہ کتنا اچھا ہوتا، کتنی خوبی کی بات ہوتی، خوش قسمتی کی بات ہوتی۔ لیکن جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ زمانہ جتنا سعادت مندی اور خوش قسمتی کا تھا اتنا ہی نازک اور خطرناک بھی تھا، کہ تھوڑی سی بات میں آدمی کے کافر اور منافق ہونے کا خدشہ اور اندیشہ تھا۔ لیکن آج یہ دور ہمارے لیے آسانی کا ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ مناسب اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے فائدے کا زمانہ عطا فرمایا کہ ہمیں اس زمانے میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔